السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اور بدلہ اور اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 141 سے 145 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ابھی ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ میں بتلایا گیا کہ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو قوم سمود ہے یہ وہ قوم ہے جس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی ذکر چل رہا تھا وہ عاد اولیٰ کا۔ ابھی جو یہ سورۃ کریمہ کا ہم نے آغاز کیا ہے، آغاز سے ہی سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی فرعون کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے قوم کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد قوم نوح کا، اور قوم نوح کے بعد قوم عاد اولیٰ کا ذکر کیا، جس کے بارے میں ابھی کل تک آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ اب یہاں سے قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے جس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو قوم سمود ہے یہ بہت ہی پرانی عربی قوم ہے، عرب کے ہی قوم ہے، یہ بہت ہی پرانے۔ اور اس قوم سمود کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو قوم سمود ہے یہ اصل میں جدیس کے بائی سمود کی نسل سے، اور یہ جو جدیس اور سمود جو ہے یہ عاصر کے بیٹے ہیں، اور عاصر جو ہے وہ ارم کے بیٹا ہے، اور ارم سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا ہے۔ گویا یہ جو قوم سمود ہے یہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اور اس کے بعد جو قوموں کا سلسلہ چلا ہے اس میں زیادہ تر ان کے نسب کو آپ دیکھیں گے تو وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ جو قوم سمود ہے جس کا ذکر ابھی چلنے والا ہے آپ کے سامنے، یہ قوم سمود، ان کا جو مسکن ہے وہ الحجر کا مقام۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کذب اصحاب الحجر المرسلین، یعنی ہجر والے۔ ہجر سے مراد یہ وہ ایک علاقہ ہے جو ایک بہت بڑا شہر ہے جو ایک زمانے میں آباد تھا۔ اس شہر کے بارے میں مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ 400 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر چوڑا، 400 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر چوڑا یہ پورا شہر ہے جو حجاز اور شام کے درمیان، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وادی قرا اور شام کے درمیان یہ واقع شہر ہے۔ اور اس شہر کا جو محل وقوع ہے، مدینے سے تبوک کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس کے ٹھیک رستے میں یہ شہر واقع ہے۔ یہ جو قوم سمود ہے اس کا ذکر جو ہے ایک زمانے میں اس کا ذکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے غزوے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام تک پہنچے تھے، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کے کھنڈرات جس میں لوگ بالکل بے آباد تھے، ویران تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہاں کے کنووں سے پانی بھر لیا گیا، اس سے آٹا سان لیا گیا، اور پھر دیگ کو گوشت بنانے کے لیے چولہے پر چڑھا دیا گیا، اس میں پانی بھی ڈال دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو دیگیں ہیں ان دیگوں کو الٹ دو، اور جو آٹا سان لیے ہو اس کو پھینکو مت، اونٹوں کو کھلا دو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کرے آگے بڑھے، روانہ ہوئے، اور جہاں پر قوم سمود کی اونٹنی نے پانی پیا تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ دیکھو ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہونا،
صحابہ کرام کو ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان لوگوں پر جو عذاب آیا تھا تم لوگوں پر وہ عذاب نہ آ جائے۔ اور صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے قوم جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اگر ان کی بستیوں میں داخل ہونا ہو تو روتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر رونا نہیں آئے تو داخل مت ہونا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی عذاب تم لوگوں پر بھی نہ آ جائے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ تو یہ قوم سمود ہے جس کا ذکر ہم ابھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ قوم سمود، ان کے رنگ ڈنگ بھی بالکل قوم عاد کی طرح سے ہی تھے۔ یہ لوگ بھی بالکل تندومند، مضبوط قداور اور مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کی برائی میں مبتلا تھے، بالکل تکبر والے، گھمنڈ والے، کیونکہ اللہ نے قوت دیا ہے۔ جب آدمی کے اندر قوت آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے گھمنڈ کا ایک نہ ایک ٹکڑا آ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گھمنڈ کسی کے دل کے اندر ہوگا تو وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قوم سمود ہے جس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو اتنی قوت سے نوازا تھا کہ ان کے اندر جو خصوصیت تھی، یہ ماہر قسم کے انجینئر بھی تھے اور بہترین قسم کے سنگ تراش بھی تھے۔ یہ اپنے فن کا مظاہرہ اس طرح کرتے تھے کہ جو پہاڑ پتھر کے بڑے بڑے ہوتے تھے اس کو کاٹ کاٹ کر کے، تراش کر کے بہترین قسم کے عمدہ گھر بنا لیتے تھے۔ ابھی بھی بڑے بڑے انجینئر ہیں لیکن وہ پہاڑوں کے اندر گھر نہیں بنا پا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، وہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، وہ ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، وہ کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر بلڈنگ بنا لیتے تھے، اور یوں پہاڑوں کے اندر ہی بڑی بڑی بستیاں وہ لوگ بسا لیتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا کہ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قوم سمود کے اندر ایک ہی رسول ہے، سیدنا صالح علیہ السلام، اور جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ ایک رسول کا اگر کسی نے ڈینائی کیا، اس نے تمام رسولوں کا ڈینائی کیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تعلیم دی ہے اپنے امت کے لوگوں کو، اس میں سے ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ تمام کے تمام رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقرب بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ جن کی تعلیمات قرآن کریم سے میچ ہوگا ان کی تعلیمات لیں گے، باقی چیزوں کو نہیں لیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، صحیح ہے یا غلط یہ ہم کو معلوم نہیں۔ محترم سامعین کرام، قوم سمود نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انہی کے قوم سے ایک فرد کو، جس کو صالح کہا جاتا تھا، سیدنا صالح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ جو سیدنا صالح علیہ السلام ہے، یہ اسی قوم کے فرد ہیں، اور ان کا نسب جو مفسرین نے بیان کیا ہے، صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن یاور بن سمود، گویا قوم سمود کا جو سلسلہ نسب ہے، اسی نسب میں سمود پر جا کر کے سیدنا صالح علیہ السلام کا جو ہے نسب نامہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ کے جو احکام اور جو پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، میری قوم کے لوگوں، اللہ کے حکم کے اوپر ایمان لا کر کے، ان کے پیغام کے اوپر ایمان لا کر کے اس کے مطابق عمل کرو، اور وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور پھر مزید سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے کسی کام کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ، میرا اجر اور میرا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ محترم سامعین کرام، انبیاء کی دعوت کا ہر دور میں ان کا جو آغاز رہا ہے وہ توحید سے انہوں نے آغاز کیا، اور جب توحید سے انبیاء نے اپنی دعوتوں کا آغاز کیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو گنایا، ایسے احسانات جس کے بارے میں سبھی کا یقین ہے کہ یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ایک آدمی کو اگر اللہ نے جسم دیا ہے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، فوراً کہے گا مالک کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔
تو انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز ہمیشہ توحید سے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے احسانات یاد دلائے جن احسانات کے بارے میں سبھی لوگوں کو تسلیم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں. اور اس طرح سے انبیاء نے اپنے قوم کے لوگوں کو کنونس کیا کہ جب احسانات کی بارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر اللہ کے حکم میں اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں کیا جائے. سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو اسی انداز اور اسی اسلوب میں سمجھایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مختصر انداز میں یہاں پر بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.